بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم یوٹیوب سامعین، مدینہ اسلامک آفیشیل کے سامعین، اللہ کریم آپ سب کو سدا عافیت کے ساتھ رکھے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک یعنی ان کی مقدس لاٹھی کہاں سے آئی تھی اور اس لاٹھی سے کیا معجزات رونما ہوئے؟ تو آئیے آج اس بات پر بات کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو یاد دلاتی چلوں، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں اور اپنے دوست احباب میں شیئر کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصا موسیٰ کہتے ہیں۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام بحشت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ حضرت سیدی علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ عود خوشبودار لکڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا، انجیر کی پتیاں، حجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہے، اور نبی معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ 5 چیزیں جنت سے اتاری گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا انبیاء کرام کو یک کے بعد دیگرے بطور میراث کے ملتا رہا، یہاں تک کہ تمام انبیاء کرام سے ہوتا ہوا حکم خداوندی کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ مقدس عصا عطا کیا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے تو فرعون نے آپ کو جادوگر کہہ کر جھٹلایا، تو اسی وقت سے بڑے بڑے معجزات کا ظہور شروع ہو گیا۔ ایک مرتبہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا، تمام جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے میں لگا دیا۔ اس میلے میں لاکھوں انسانوں کا مجموعہ تھا۔ ان جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا تو ایک دم وہ رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بن کر پورے میدان میں پھنکارے مار کر دوڑنے لگیں۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم پر ڈال دیا تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گئی۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ حکم خداوندی کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ مقدس عصا عطا کیا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے تو فرعون نے آپ کو جادوگر کہہ کر جھٹلایا، تو اسی وقت سے بڑے بڑے معجزات کا ظہور شروع ہو گیا۔ ایک مرتبہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا، تمام جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے میں لگا دیا۔ اس میلے میں لاکھوں انسانوں کا مجموعہ تھا۔ ان جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا تو ایک دم وہ رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بن کر پورے میدان میں پھنکارے مار کر دوڑنے لگیں۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم پر ڈال دیا تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گئی۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ میدان طیہ میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیا میدان میں بھوک و پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا۔ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بھنی ہوئی بیڑیں تھیں۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ
پیاس سے بےتاب ہونے لگے اور پانے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مار دیا تو اس پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے اور پورے 40 برس تک یہ معجزہ اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ فرعون ان کی بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ بنی اسرائیل خوف کی وجہ سے چیخ پڑے اور بولے آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر، فرعون ہم سب کو مار دے گا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ جو ہی آپ نے لاٹھی دریا پر ماری تو فوراً ہی دریا میں سڑکیں بن گئیں اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعے ظاہر ہونے والے تینوں عظیم الشان معجزات، جن کو قرآن کریم نے مختلف الفاظ میں بار بار بیان فرما کر لوگوں کے لیے عبرت اور ہدایت کا سامان بنا دیا۔